السلام علیکم گائز، ویلکم بیک چینل۔ آج ہے 12 فروری 2023۔ تو گائز لاسٹ ولاگ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اگر آپ لاسٹ ولاگ سے ہو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج محفل ہے۔ تو آج عرس ہم نے جانا ہے، عرس پہ تو بہت مزہ آنے والا ہے، وہاں پہ لنگر بھی بہت مزے کا ملے گا۔ باقی یار لاسٹ ولاگ میں قوالی سی بہت مزہ ہے، رات کے 1 بجے تقریباً آئے ہیں ہم لوگ گھر میں، اور فرائز بھی رات کو کھائے، بہت مزہ آیا محمد علی کے ساتھ۔ باقی ابھی محمد علی ویسے سو رہا ہے اور سیام اٹھ گیا، سیام نہا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی چادر، تو وہ چادر یہاں دربار پہ رکھتے ہیں۔ باقی یار ہم لوگ محفل میں ملتے ہیں آپ سے later. جواب ہونے کا انہیں صدمہ تو ہے، لیکن جواب ہونے کا انہیں صدمہ پہاڑوں سے بڑے ہم نے گزر کے حوصلے دیکھے، پہاڑوں سے بڑے ہم نے گزر کے حوصلے دیکھے۔ ہو جائے عطا شمس الدین کا یا رسول اللہ دیتا ہوں تم کو واسطہ، خواجہ شمس الدین کا دیتا ہوں تم کو واسطہ، خواجہ محمد دین کا دیتا ہوں تم کو واسطہ، خواجہ ضیاء الدین کا دیتا ہوں تم کو واسطہ، خواجہ ضیاء الدین کا دیتا ہوں تم کو واسطہ، اور شیخ الاسلام خواجہ قمر دیتا ہوں تم کو واسطہ، امیر شریعت خواجہ حمید الدین کا دیتا ہوں تم کو واسطہ، خواجہ ضیاء الحق کا دیتا ہوں تم کو واسطہ، پیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید فاتوا بسورۃ من مثلہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار بے چین دلوں کی قرار غمگساروں کے غمگسار اللہ کے یار خدا کی خدائی کے مختار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر کروڑوں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد اسٹیج پر زینت مسند صدارت شہزادہ حضور خضر ملت عالم شریعت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید محمد معین حسین شاہ صاحب حسینی چشتی سیالوی خضری دامت برکاتہم القدسیہ، عظیم الشان علماء کرام اس وقت اسٹیج پر ستاروں کی طرح جن کے روشن چہرے چمک رہے ہیں، وکیل آل رسول کے شہزادے تشریف فرما پیر سید الفت حسین شاہ صاحب گیلانی، بہت بڑا نام ہے حضور خضر ملت کے شاگردوں میں، اور بہت ہی زیادہ خضر ملت کے قریب میاں علی حسین صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ہماری جماعت کے عظیم المرتبت قائد پیر طریقت رہبر شریعت خطیب الاسلام فخر سادات پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی مشہدی آپ تشریف فرما ہیں۔ دیگر سادات جلوہ فرما ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ باقی جتنے سادات ہیں سب کے ان کی بارگاہ کے اندر شاہی سلام پیش کرنے کے بعد جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت پیر سید معین حسین شاہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت اس مرتبہ انتخاب فرمایا کہ علماء کرام کو موضوع تفویض فرمائے۔ علامہ محمد حنیف طاہر شہباز خطابت ہے، انہوں نے خطاب کیا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، کمال کا خطاب، اور شاہ صاحب کی دور اندیشی کو بھی سلام ہے۔ خضر ملت کا جانشین ہو اور دور اندیش نہ ہو، سبحان اللہ، دلی دی سبحان اللہ کے دور فتنوں کا ہے۔ سادات کے گھر کے اندر اجتماع ہو، بات سیدوں کی ہو، تو لوگوں کو اس پہ بھی شکوہ ہے، بھائی شانے اپنی بات کرتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی عرس ان کا ہے، سادات کا عرس ہے، تو وہاں پر بات بھی تو پلچل پاکی ہوگی۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کا شک نکالنے کے لیے خلافت راشدہ کے ماہ تابہ کا ذکر آپ نے سنا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کروں گا، یہ نسبتیں حضور کی نسبتیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات بھی دیے، کمالات بھی دیے۔ سبحان اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو جو معجزے دیے وہ دو طرح کے تھے۔
ایک علمی اور دوسرے حصی. ہر نبی کو ایک علمی معجزہ ملا، ایک حصی ملا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. علمی علم والوں کے لیے جب آپ علم والوں کی محفل میں ہو تو علم کی بات کریں گے، لیکن اگر محفل پہلوانوں کی ہو تو پہلوانوں کے سامنے آپ اگر کوئی علم کی بات کریں گے انہیں اس سے کیا تعلق؟ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث صاحب ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، شہباز خطابت ہو، اور دوسری طرف پہلوانوں کی قطار لگی ہو اور انہیں کہا جائے کہ یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے مفتی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا؟ اگر میرے سامنے آئے اور میرے پنجے میں پنجہ دے تو پھر پتا چلے گا. نہ، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے 2 معجزے دیے ہیں، 2 طرح کے. پہلے نبیوں کو بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تو تورات کی صورت میں دیا، علم والوں کے سامنے کلام پڑھنا، اور دوسرا اس وقت جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے. عرض کی مولا علم والوں کے سامنے تو تورات پڑھوں گا، یہ تو جادوگر ہیں، رسیاں پھینکی ہیں. رب نے فرمایا ان کے لیے تجھے عصا دیا ہے، سبحان اللہ، ڈنڈا، یہ حصی ہے، پھینکا، وہ ساری رسیاں اژدہا کی صورت بن کے نکل گیا. ان کا تعاقب کرنے لگا، دوڑ گئے میدان چھوڑ کر. میرے مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا محبوب تجھے بھی 2 طرح کے معجزے دیے ہیں، ایک علمی، دوسرے حصی. علمی معجزہ قرآن ہے، سبحان اللہ، وہ جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، جو بڑے فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. ان کی جب زبانیں بند کرنے کی باری آئی تو محبوب میں نے قرآن نازل کیا ہے، ایک سورت پڑھ کر ان کے سامنے رکھ دے، اس کا جواب نہیں دا سکیں گے. تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یوں جانے میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ قرآن معجزہ ہے. مولا یہ تو علم والوں کے سامنے اگر میدان لگ گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خطیب آل رسول فخر السادات کشتہ عشق رسالت کے جان نور نظر حضرت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب. میں بول رہا ہوں یہ نہ تسی بلا رہے میرا دل نہ سرور شاہ اور ڈیوٹی لائی دی. چلو ٹھیک ہے، لو جی بہ جاؤ، لیکن تازہ دم ہو کے کوئی بولو نعرہ تکبیر، انج نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان حضور خضر ملت، فیضان حضور خضر ملت. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا محبوب تجھے بھی 2 طرح کے معجزے دیے، علم والوں کے لیے قرآن، ان کے سامنے قرآن پڑھنا. 7 صحیفے سبا مولکہ سورہ انا اعطیناک الکوثر اس کے نزول پر اتار لیے گئے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. فرمایا مولا یہ تو علم والے ہیں. جب میدان لگ گیا اور ادھر مرحب جیسا پہلوان ہو، انکر جیسا بدماش ہو، عمر بن عبد بد جیسا وہ اکڑا ہوا ہو،
لاہور کے اندر ان کے سامنے قرآن پڑھوں، ان کے سامنے قرآن پڑھوں، فرمایا جس طرح زبانیں بند کرنے کے لیے، ان کا علمی غرور توڑنے کے لیے میں نے قرآن معجزہ دیا ہے، فرمایا ان کی طاقتور گردنیں توڑنے کے لیے میں نے علی کو معجزہ بنا دیا۔ ان علیم معجزات من معجزات الرسول، رسول اللہ کے معجزات میں سے علی معجزہ ہے، جیسے قرآن معجزہ ہے اس طرح مولا مرتضیٰ بھی معجزہ ہے، جس طرح قرآن بے مثل ہے علی بے مثل ہے، جس طرح قرآن کا جواب کوئی نہیں علی کا جواب بھی کوئی نہیں۔ دنیا والوں جس طرح قرآن لاریب ہے علی بھی بے عیب ہے، جس طرح قرآن ہاتھی ہے علی بھی ہاتھی ہے، قرآن راہبر ہے علی بھی راہبر ہے، شک قرآن میں بھی کوئی نہیں، شک علی میں بھی کوئی نہیں۔ جن کو شک تھا مولا علی نے تو ولادت کے وقت ان کے شک نکال دیے۔ کہتے ہیں دیوار کعبہ شک ہوئی تھی ولادت مولا مرتضیٰ کے وقت۔ اب ہر بندہ سوچتا ہے یہ خاندان تو کعبے کا کنجی بردار تھا، بنو ہاشم کے پاس چابی ہوتی تھی، اللہ کو یہ ایسا اتفاق پیدا ہوتا کوئی مرد قریب آ جاتا وہ دروازہ کھولتا، لیکن اگر دروازہ کھلتا تالا کھلتا بیوی پاک اندر تشریف لے جاتی، علی پاک کی ولادت ہوتی، لوگوں کو شک رہنا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، لوگوں نے کہنا تھا اللہ کی مرضی نہیں تھی، یہ تو حادثہ تھا، ایمرجنسی تھی۔ فرمایا نہ، کعبے کی دیوار شک ہوگی، ان کے شک نکل جائے۔ دیوار کعبہ شک ہوئی، آج بھی اگر کسی کو شک ہو وہ جا کر کعبے کی دیوار کو دیکھے، علی کی ولادت کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرات یہاں پر بات جب ہوتی ہے اس سٹیج پر بالخصوص تو مولا علی کی بات ہوتی ہے، خاندان رسول کی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شک والے نہیں، یہاں سارے یقین والے ہیں۔ میرے حضور خضر ملت فرمایا کرتے تھے جنہیں شک جاتا گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویخ ولد دالین قاضی۔ ہم شک والے نہیں، ہم دل و جگر سے علی کو حق مانتے ہیں، اور صرف حق نہیں امام پر حق مانتے ہیں۔ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے، فتنوں کا دور ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اگر کوئی پھسلتا ہے تو اس نقطے پہ آ کے پھسلتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے کہ ایک ہی مجرم نے ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے۔ آج وہ نقطہ کون سے سنے، اس نقطے کا تو ذکر ہے، اس نقطے سے جو پھسلتا ہے وہ پھسلتا چلا جاتا ہے، اور وہ نقطہ مولا علی۔ سارے علوم قرآن میں، قرآن کا سارے کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا نچوڑ با کے اندر، با کا سارا نچوڑ نقطے کے اندر مولا علی فرماتے ہیں آنا نقطہ اللہ کی ہوتا طلبا، وہ نقطہ میں علی ہوں جو پائے بسم اللہ کے نیچے۔ اس نقطے کی وسعت کتنی ہے، آپ نے کبھی یہ نقشہ دیکھا ہے؟ نقشہ، اس نقشے کے اندر دنیا کا نقشہ نہیں، ایک نقطہ ہے جس پر لکھا ہے پاکستان، تلاش کرتے انڈیا کا ایک نقطہ ہے ہندوستان، ایک نقطہ ہے پاکستان۔ تو آپ پوچھتے ہیں یہ نقطہ پاکستان ہے؟ جغرافیہ والے کہتے ہیں ہاں یہ نقطہ ہے پاکستان۔ آپ کہیں گے پاکستان کے اندر تو 5 صوبے، کشمیر، دریا، وادیاں، یونیورسٹیاں، کالج، بڑے بڑے پارلیمنٹ،
बड़े बड़े लोग जागीरदार वो कहेंगे सारे के सारे इस नुक्ते के अंदर हैं। भाई वो सारे इस नुक्ते के अंदर ही तो है। भाई नुक्ते की इतनी वुसअत किसने लगाया? कहते हैं ये जुग्राफिया वालों ने लगाया। मैंने कहा जुग्राफिया वाले नुक्ता लगाए, वो इतना वसी है। ये जो बिस्मिल्लाह के नीचे नुक्ता है ना, ये जुग्राफिया वालों ने, तारीखदानों ने नहीं लगाया, ये रब ने लगाया है। अगर बंदों का लगाया हुआ नुक्ता इतना वसअत वाला है, अली कितना वसी है। और जो यहां से फिसले ना, वो ईमान से फिसल गया बिल्कुल, फिर वो दिखता नहीं है। पीर सरवर शाह साहब मौजूद है, पिछले दिनों ना इन्होंने बात सुनाई, और ये रवायत मुस्तनद है ना, क्योंकि पीर सरवर शाह साहब मुस्तनद है। एक मौलवी साहब है, उनका नाम लेना नहीं और लेना मुनासिब भी नहीं, उनका नाम भी लेना, हाँ पाक महफल है, नाम नहीं लेना। वो मौलवी साहब पिछले साल ना, ये जो पिछले साल गुजरे, इतनी शैतान पर लोगों ने लानतें नहीं भेजी जितने उस मौलवी पर भेजी हैं। हाँ, वो मौलवी साहब बीमार हो गए, डॉक्टर को चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा कि मौलवी साहब आपका अल्ट्रासाउंड किया जाए। लिटा दिया, मौलवी साहब का अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर साहब आखन लग पे, मौलवी जी मेरे हाथ लो देखो, तुसी ना सिगरेट ना पीता कर, तुहाडे अंदर धुआं ही धुआं है। वो मौलवी कहने लगा, मैं तो सिगरेट पीने वाले बंदे कोल नहीं बैठ देता, और उस बंदे को मैं भी जानता हूँ। पीर सरवर शाह साहब जानते हैं, हुजूर किबला पीर सी मुजम्मिल हुसैन शाह साहब, मुईद साहब सारे जानते हैं, अल्लामा किबला कारी साहब के शहजादे भी जानते हैं। वाकई वो मौलवी जो है ना, वो सिगरेट नहीं पीता, ना ही सिगरेट पीने वाले को पास बैठने देता है। वो कहने लगा, मैं तो बड़ा नफीसा, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। ते डॉक्टर साहब कहते, मौलवी साहब तुसी पींदे हो या नहीं? अंदर ते तू नहीं तू है, अंदर तू नहीं तू है, हर शे काली होई पई है। अल्लाह दा वास्ता नहीं छुप के पींदे छड़ दियो। उन्हें क्या छुप के भी नहीं पींदा, पीण वाले कोल भी नहीं बैठ देंदा। ते मैं क्या कदी मैं हुंदा ना उत्थे, मैं डॉक्टर दसदा, मौलवी साहब ये नहीं गल है, ये सिगरेट का धुआं नहीं है, ये मौलवियों का सॉफ्टवेयर धुआं मार गया। हाँ, इनका जो अंदर वाला निजाम है, वो धुआं क्यों धुआं मार गया? भाई मौला अली वो इतना अजीम है, इतना वसी है, वो उसकी शान हर बंदे की समझ में नहीं जा सकती। आले मोहम्मद की शान अगर कोई बयान नहीं कर सकता तो फिर क्या है? फिर उसका अंदर धुआं मार गया, मैं अंदरों सड़ गया। हाँ, मौला अली तेरी अज़मत पर मैं सदके जाऊं, कांटे के अंदर पैदा हुए। लोग कहते हैं नहीं जी फुला पैदा हुए, फुला पैदा हुए। एक बंदा कहने लगा रवायता होर भी ना, वो क्यों नहीं पढ़ते? मैं क्या रवायता लोका बनाइयां ना, लोग ते आखन लगा नहीं ऐ ते पुरानियां किताबां च ने ना, ते मैं क्या अली दे बुग़्ज़ दी बीमारी कोई नवी है? भाई बुग़्ज़ अली की बीमारी भी तो पुरानी है ना। और मेरे नबी के सहाबा फरमाया करते थे, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। हम अगर किसी मुनाफिक को पहचानते हैं, आज के दौर में भी अली के बुग़्ज़ से पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। 1400 साल पुरानी बीमारी है। इस बीमारी का मेरे हुजूर खिज़र मिल्लत फरमाते सर, हर बीमारी का इलाज लब ले है। टीबी का इलाज, कैंसर का इलाज हो जाता है, नहीं इलाज तो बुग़्ज़ अली का इलाज कोई नहीं। और जरूरी नहीं है, कई बार कुकड़ियां बीमारी पै जाती है, मज्जन बीमारी पै जाती है, इसी तरह मौलवियां भी बीमारी पौंदी है। ते मौलवियां जो बीमारी पौंदी है, अली के बुग़्ज़ की बीमारी पड़ती है। मौला अली के बुग़्ज़ का जो बीमार है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है। मौला अली की बात करते हैं, कौन अली, कौन में पैदा हुए? कहने लगा फलानी रवायत।
मुहद्दिसीन ने लिखा है। मैं क्या मुहद्दिसीन ने लिखा है, लेकिन मुहद्दिसीन ने किसी रवायत को तवातुर भी कहा है, वो सिर्फ मौला अली है। और ये किसने बात की? जो हाकिमुल हदीस है, उन्होंने कहा, कहते हैं फकत तवातर बिल अखबार, अगर तवातुर के साथ कोई बात साबित है दिलानत वाली, तो वो मौला अली है जो काबे में पैदा हुए हैं। और रवायतों का इनकार कर किया जाता है, लेकिन जो तवातर हो उसका इनकार कर ही नहीं सकता। और तवातर वाली रवायत सिर्फ और सिर्फ मौला अली की है। मौला अली, अली तेरी अज़मत पर सदके जाऊं। आओ, मौला अली की शान, सहाबा का मकाम अगर सुनना है तो खिज़्र मिल्लत के स्टेज पर आओ। आज मुझे खुशी है, वक्त कम है, मुझे खुशी इस बात की है, आप सारे वफा करने वाले हैं। जिस तरह जिंदगी के अंदर हुजूर खिज़्र मिल्लत से प्यार करते थे, आज आपका वही अंदाज है प्यार का। जानशीन हुजूर खिज़्र मिल्लत से, हुजूर पीर सईद मोइन हुसैन शाह साहब से, और पीर सईद मोइन हुसैन शाह साहब पूरा नक्शा है हुजूर खिज़्र मिल्लत का। आप यहाँ आके कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी फैजान में किसी तरफ से कमी नहीं है। वही मज़्हब है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी है तो सिर्फ मेरे पीर की जो तहे मिज़ार चढ़ा गया, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के लम्हात, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। यहाँ आते हैं तो दिल करता है खिज़्र मिल्लत की एक बार फिर जियारत हो, फिर वही महकदा हो, फिर वही महकशों का हुजूम हो, फिर साकी उसी तरह पीने पिलाने पे आए। रब्बे काबा की कसम है, मेरे हुजूर खिज़्र मिल्लत की बज़्म का ये असर था। उनकी महफिल के अंदर बंदा उकताता नहीं था, थकता नहीं था। और ये सिंध से दूर दराज से जो लोग आते हैं, ये सिर्फ जियारत करते थे, थकावट उतर जाती थी। आज आपके बिरादर मुकर्रम पीर सईद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब, आप तशरीफ फरमा हैं। पीर सईद मोइन हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमा हैं, उनके शागिर्द हैं। पीर सरवर हुसैन शाह साहब बड़े लंबे सफर हुजूर खिज़्र मिल्लत के साथ इन्होंने किए। मुझे भी उनके साथ हुजूर खिज़्र मिल्लत की गुलामी का, प्यार का, उनकी शफ़क़तों का एक लंबा अरसा तक मैंने आकर जो पढ़ा है वो पढ़ा ही पीर साहब से। मैं कहा करता हूँ उस्ताद तो बड़े होते हैं, लेकिन मेरे वो उस्ताद इस तरह के मुझे उन्होंने बताया कि बेटा बे का नुक्ता ऊपर नहीं नीचे लगाया जाता है। हाँ, बस मैं इन्हीं अल्फाज पर इख्तिताम करूंगा और आपको ये पैगाम दूंगा, अली से मोहब्बत करो, अली खुदा का राज है। मौला अली का खुद फरमान है, अना सिर्रुम मिनल असरार, अली खुदा का राज है, अली नबी का नाज है। रुखे अली को देखना फकीर की नमाज है, जहाने अहले फकर का अली कार साज है। दयारे हुस्नो इश्क में अली से सोजो साज है, नफाक में वफाक में अली से इम्तियाज है। नसीबे कायनात का अली रकम तराज है। कौन अली? वो मुर्तजा है, वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, वो सबसे जुदा है, वो सुनियों का पीर है, नबी का वीर है, रोशन ज़मीर है, उम्मत का दस्तगीर है, कातिब कुदरत की तहरीर है, गैरत इलाही की शमशीर है। अली काबे का गौहर है, अली पाक बतूल का शौहर है। कौन अली है? अली वो है नायबे नबी अली, अली नबी का प्यार है, अली नबी के गुलिस्तान दीन की बहार है। वो नाम से बतूल है, परागरे रसूल है, वो गुलिस्तान हाशमी का दिल नवाज फूल है। अली की धूम धाम है मकानो ला मकान पर, अली सखा की सल्तनत का शाहकान दार है। अमीर है, मतीन है, हसीन है, ज़हीन है। अब मैं तो फिर लाश गया तो सब बोलना मर्जी ना, अब प्यार ला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी अली, अली नबी का प्यार है, अली नबी के गुलिस्तान दीन की बहार है। वो नाल से बतूल है, परागरे रसूल है, वो गुलिस्तान हाशमी का दिल नवाज फूल है।
علی کی دھوم دھام ہے، مقام و لامکان پر علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاجدار ہے، امین ہے، متین ہے، حسین ہے، شہید ہے، کتاب عشق و کیف کی وہ آیا ہے، مبین ہے، وہ مرکز کمال ہے، جلال ذوالجلال ہے، قرار بے قرار ہے، وہ عارفوں کا رہنما، وہ اولیاء کا پیشوا، وہ باب علم و معرفت، وہ زور دست مصطفیٰ، وہ مخزن یقین بھی، وہ آفتاب دین بھی، وہ خضر صالحین بھی، وہ شاہ ذوالفقار ہے، پڑھ رہا ہے ہر جگہ پر، اور جس کا باڑا وہ علی، دروازہ خیبر کو تھا جس نے اکھاڑا وہ علی، مرحب و اندر کو تھا جس نے بچھاڑا وہ علی، کفر کے کلیجے کو تھا جس نے پاڑا وہ علی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قدرت پروردگار، لا فقہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور دین و دنیا کا سلطان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی پوچھو، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب نے مولا کائنات علی شیر خدا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا اور کمال کیا۔ قرآن پاک 300 مرتبہ میاں صاحب نے پیش کیتے، دوست احباب نے 197 مزید پیش کیتے، سپارے نے یاسین شریف ہے، سورہ ملک کے کافی تعداد وچ، اور سورہ اخلاص ہے 2,89,000 مرتبہ، سورہ فلق ہے 10 لاکھ مرتبہ، سورہ ناس 10 لاکھ مرتبہ، درود شریف ہے 38 لاکھ مرتبہ، اور اس تو علاوہ 11 لاکھ مرتبہ اشتیاق صاحب نے پیش کیتے، سورہ رحمان 225 مرتبہ، سورہ فاتحہ کلمہ شریف 4,74,000 مرتبہ، یکفین شریف 7,000 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا کریم 1,82,000 مرتبہ، سورہ کوثر 36,500 مرتبہ، درود تاج 500 مرتبہ، 5,000 مرتبہ، اور مزید جتنے کلام نے جن میرے ملک ہوئے نے کریم اللہ تیری پاک بارگاہ عالی جناب اس پیش کرنے قبول فرما، حضور دی پاک بارگاہ اس پیش کرنے یا اللہ کریم اللہ اپنے محبوب دی پاک بارگاہ قبول فرما، حضور دی آل پاک بالخصوص مخدومہ کائنات اور بالخصوص مولا کائنات اسنانی کریمین طیبین طاہرین تمام سادات کرام دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، اے میرے کریم اللہ حضور تمام اصحاب دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، ازواج مطہرات امہات المومنین جمیع انبیاء رسول تابعین تبع تابعین سید الشہداء شہداء کربلا شہداء اسلام، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ 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 قمر الدین سیالوی قدس العزیز، حضور خواجہ حمید الدین سیالوی قدس العزیز، حضور پیر سید جماعت علی شاہ قدس سر العزیز رضی اللہ عنہ آپ کی پاک بارگاہ، آپ کی تمام اولاد دی پاک بارگاہ، حضور خضر ملت دی تمام آباء و اجداد دی پاک بارگاہ، اے میرے کریم اللہ پیش کرنے قبول فرما، حضور شاہ جی چراغ شاہ جی بالخصوص آپ دی پاک بارگاہ پیش کرنے، حضور خضر ملت دی پاک بارگاہ پیش کرنے بھی امام علی شاہ صاحب، سید کمبر حسین شاہ صاحب قریظی رحمۃ اللہ علیہ مدی روح مثال کرنے، سید شبیر حسین شاہ صاحب ہمیں محترم چاچا جان ساڈے انہاں دی پاک بارگاہ پیش کرنے، تمام پاک بیبیاں دی پاک بارگاہ، اما جان دی پاک بارگاہ، دادی جی دی پاک بارگاہ، نانی جی دی پاک بارگاہ، نانا جی دی پاک بارگاہ، سید نسیم شاہ صاحب دی پاک بارگاہ، جتنے متوسلین جتنے مریدین اس دنیا تو پوچھ کر کے کریم اللہ تمام دی ارواح مستحصال کرنے قبول فرما، اے میرے کریم اللہ اپنے حبیب دے صدقے تیرے خاص بندیاں دا عرس ہے، عرس تے خوش ہوندے نے کریم اللہ انہاں دی خوشی کو سامنے رکھتے ہیں، بے اولادہ نے اولاد عطا فرمائے، آمین، بد نصیبہ نے نصیب عطا فرما، بے ہدایتیاں نے ہدایت عطا فرما، اے میرے کریم اللہ حضور دی اولاد حضور دے اصحاب دی محبت سانو سارے نو عطا فرما، اور اس محبت کو سمجھن دی توفیق عطا فرما، آل رسول دے نال مودت اور عشق عطا فرما، علماء کرام واسطے دعا ہے کریم اللہ تمام علماء کرام نے مزید ترقیاں اور علم اور عمل برکتاں عطا فرمائے، بالخصوص ہمیں محترم پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی بل لگے، اور میرے چاچا جی بھی نے، میرے باپ بھی نے، میرے یار بھی نے، اور انہاں دی محبت، انہاں دا پیار، انہاں دا خلوص، انہاں دیاں ساریاں گلاں کریم اللہ انہاں اتنی بلندیاں عطا فرما کہ کوئی سر چک کے انہاں ول ویکھ نہ سکے،
اتنی بلندیاں عطا فرما. میں فقیر واسطے دعا کرو اللہ پاک میرے گناہ معاف فرمائے. اے کریم اللہ حضور خضر ملت دا فیض عطا فرما سارے عطا فرما. حضور شیخ شراق شاہ جی دا فیض عطا فرما. میرے پیر سیال غریب نواز دا فیض عطا فرما. میرے ہمیں محترم دے جتنے مہمان آئے ہیں میں سارے واسطے فردن کر کے دعا واسطے چکنا. اللہ کریم انہاں نوں ہور ترقیاں عطا فرما اور اس گھرانے نال ہور محبت کرن دی توفیق عطا فرما. پھر سید وسیم الحسن شاہ صاحب صلی اللہ پاک انہاں نوں انہاں دی آواز وچ ہور خوبصورتیاں پیدا فرمائے. علم اور عمل وچ برکتاں مزید عطا فرمائے. جتنے حضور خضر ملت دے شاگرد نے جتنے مرید نے سب واسطے دعا ہے یار. سارے دا نام لے کے میں ہر جمعرات میں دربار شریف دعا کرنا کہ اللہ کریم انہاں سادات کے بوئے تے جڑا بھی آوے کدی خالی نہ جائے. سب واسطے دعا ہے. میں میرا دوست خلیل انہاں واسطے دعا کرو. بیٹا انہاں دا بیمار ہے اللہ پاک اس بیٹے نے صحت عطا فرمائے. علامہ صاحب ساڈے صاحبزادہ پیر سید اجاز الحسن شاہ صاحب میرا پانجا لگتا ہے نکا انہاں دا نواسا شمس الحسن اللہ کریم انہوں صحت عطا فرمائے. میرا مالک مشکلوں آسان فرما کے لمبی زندگی عطا فرمائے اور ساڈے ماما جی کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے. ساڈے خاندان دے جتنے بھی عزیز نے اقارب نے اور بالخصوص جی جتنے بھی بالخصوص ساڈے نانکے دادکے جتنے بھی خاندان دے لوگ نے کریم اللہ بالخصوص صاحبزادہ پیر سید عارف حسن شاہ صاحب اللہ پاک صحت عطا فرمائے. پیر سید بلے شاہ صاحب اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے. یہ ساڈا بلا فقیر آدمی شاہ جی نے نام بلا شاہ رکھیا سی نام ہے سید فرخ حسین تے اللہ پاک انہاں واسطے بڑی بالخصوص دعا ہے کہ اللہ کریم جناب خواجہ ابو طالب دی اولاد دا صدقہ انہاں نوں اولاد نرینہ نال نوازے. جتنے پیر بھائیاں نے دعا واسطے کیا سارے لوگ آمین آکھو. جدی آمین یا اللہ تیری پاک بارگاہ مقبول ہے او دی آمین دے صدقے ساڈے سارے دے دلاں میں جتنیاں بھی التجاواں اور نیک جائز حاجات نے کریم اللہ انہاں سارے پوری فرما. اور ساڑھے آباء و اجداد اور جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات تواڈے اس دنیا تو پوچھ کرتے ہیں سارے آنو کریم اللہ درجات کی بلندی اور گناہ دی معافی واسطے التجا کرنا کریم اللہ قبول. جنہ اے سارا انتظام اندر مستورات دا سنبھالے ہے ساڑی چاچی جان انہاں واسطے بالخصوص دعا ہے اور سارے دعا کر کہ انہاں بڑا خوبصورت نظام مل کے ساڑے نام چلایا ہے اور وہی تک چلا رہے ہیں. مہماناں اور سارے جتنیاں پاک بیبیاں حضور دے خاندان دیاں نے حضور خضر ملت دے خاندان دیاں نے اور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دے خاندان دے کریم اللہ پاک بیبیاں ساریاں اپنے کرم دی پناہ لے کے کریم اللہ انہاں سارے اپنے رحمتاں اور برکتاں نال نوازا. کریم اللہ مہربانیاں فرما کرم بخشیاں فرما. جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے مولا علی دی تلوار دا صدقہ سانو سارے عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے ابو کے پہ نا یہ کھاؤ نا کی یہ تو گائز یار ابھی لنگر شنگر کھا کر آ چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرے سینڈل گم چکے ہیں اور میں نے کسی کے شوز پائے ہوئے ہیں. شوز جو چپل ایک ہی ہے وہاں پہ درستہ تو ختم ہو چکا ہے. اب گھر جانے والا ہے تو گھر ہی ملتے ہیں بھائی. یہاں پہ میں ولاگ کو اینڈ کر رہا ہوں. لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دینا کیونکہ اب محفل شہفل ختم ہو چکی ہے. اب 1 سال کے بعد ہی آئے گی. تو باقی ہر یہ چپل دیکھ سکتے ہو یہ پتہ نہیں کس بھائی صاحب کے تھے تو میں نے لے لیے یار. سوری بھائی جان یار سوری. ہر سال میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا. پچھلی بار بھی ایسے چپلیں گھوم گئی تھی تو کسی اور کی لے کر آ گیا تھا. تو ایسی سین میرے ساتھ ہر سال چلتا رہا ہے. تو آج میں کسی اور کی لے کر آ چکا ہوں چپل. میرے پاس جو سینڈل تھے وہ تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں خیر
चप्पल मिल गई हैं, अब इसका क्या करना है, थोड़ी सी छोटी हैं वैसे, तो मैंने कहा ठीक है यार। बाकी यार जिसके लिए मैं महफिल में गया हूँ ना, वो फ्रूटी साहब, उसके लिए मैं यहाँ उर्स पे जाता हूँ, वैसे मेरा दिल नहीं करता, तो उसी के लिए बस गया हूँ। तो बाकी यार व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।